السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش ختم کرنے والا ہے۔ جب یہ خاص نشانی ظاہر ہونے لگے نا تو آپ لوگ سمجھ جانا کہ آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ پہلی بات، آزمائش جب بھی آتی ہے وہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، اور آزمائش کا آنا انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ بہت کمزور ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انہی چیزوں کے ذریعے سے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہیں، اور یقین مانیے انہی آزمائشوں سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ مضبوط ہو جاتے ہیں ان آزمائشوں کی وجہ سے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی آزمائش ختم نہیں کرے گا؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آپ کی زندگی میں آ رہی ہے تو آپ جان لیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ آپ کو اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تب تک آزمائے گا جب تک آپ مکمل نہیں ہو جاتے اور اللہ کی محبت میں سرخرو نہیں ہو جاتے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے اور وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ بلکہ یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سزا دینی ہوتی تو آپ کو آزمائشوں سے نکالتا ہی کیوں؟ یہ بات جان لیں، آزمائش میں مبتلا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اصل میں یہ آزمائش اللہ تعالیٰ سے جڑ جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، دلوں کا راز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تقدیر لکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو؟ کیوں اس پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ وسوسوں میں تو شیطان آپ کو مبتلا کرتا ہے۔ اگر ابھی بھی شک ہے نا تو دل بے چین ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، دل سے بھی ان کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے، اور یہ بھی گلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش دیتا ہے۔ یہ بھی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، پھر انتظار کیوں کرواتا ہے؟ کیونکہ ہمیں بن مانگے نہیں عطا کرتا۔ ایک بات سوچیے، اگر یہ معمولی سی آزمائش نہ آتی تو اللہ تعالیٰ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذریعہ نہ بنایا ہوتا تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیسے تعلق بنتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر اور کبھی دے کر۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ آزماتا انہیں ہی ہے جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یقین اور آزمائش کے لیے اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ تک اچانک نہیں پہنچ جاتے، بلکہ بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ تک رسائی لیتے ہیں۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ ہمیں منہ کے بل گرا دیتا ہے، اور جب ہماری یقین زخمی ہو جاتے ہیں نا تب پھر اللہ تعالیٰ ان زخموں کو محبت سے بھرنا سکھاتا ہے۔
اللہ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے ہمیں اپنی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز دیتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ ہی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جواب میں بھی حکمت ہے اور خاموشی میں بھی حکمت ہے، بس تم لوگ جو ہیں دل لگا کر اللہ تعالیٰ کو سنا کرو جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آزماتا ہے اس چیز سے جو آپ کو بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی من پسند چیزوں کے ہاتھوں ہی بے بس کرتا ہے، پھر یہی بے بسی آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرواتی ہے۔ پھر جب آپ اپنی فریاد لے کر خالی جھولی اس کے پاس جاتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ ممکن آپ کے لیے بناتا ہے۔ جب آپ مسلسل مانگتے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کا وسیلہ بناتا ہے۔ یہ جو آپ لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ لوگ اپنی مرضی سے نہیں مانگ رہے ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت پر بہت پہلے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہیں، بس آپ کے ہاتھوں کو دعا میں اٹھانے کی دیر ہوتی ہے اور وہ نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ آزمائشیں تو وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائشوں سے مایوس ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لوگے نا، اتنی جلدی آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ ہزار مسائل کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ، اور جب توکل اور بھروسہ کر لیا جائے نا، تو پھر شکوہ نہیں کیا جاتا، بس اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا تو جان لو آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ جس دعا کے نامکمل رہنے پر شیطان سب سے زیادہ آپ کو وسوسے دلائے نا، اس دعا کو آپ مزید یقین سے مانگیں، اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کے تمام معاملات اس اللہ کے پاس ہیں جو جانتا ہے آپ کو کیا چاہیے اور آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ بس نا امید نہ ہو، توکل کرنا سیکھ جائیں، جلدی آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔